میں نے سن رکھا تھا کہ میرے خاندان کی 3 بسز تھیں جو ہجرت کر کر وہاں سے آئے اور صرف 2 لوگ باقی بچے تھے. اتنی بڑی قربانی اور اس قدر زیادہ تکلیف سے گزر کے جو خطہ ہم نے حاصل کیا وہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ ایک ہی چیز تھی، وہ ایک ہی نظریاتی بنیاد تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج میں غزہ کے ان مظلوموں کو یاد کرتی ہوں جن کے لیے سانس لینا تک دوبر کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. جیسے وہ وقت بہت قریب ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جب کلمہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا. اور استاذہ ایک امت کا خیال کس طرح انسان کے دل میں اتنا جاگزی ہو جاتا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سرزمین پاکستان پر ہمارے بچے اس دین سے بھاگ چکے. کیا جشن آزادی منانا بدعت شرک نہیں رہا؟ کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ الا اللہ. پیٹریوٹزم اور اسلام کی جو محبت ہے اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ یہ بات ٹرو ہے کہ نیشنلزم کے نام پہ جب مسلمان 52 ٹکڑوں میں بٹ جائیں اور ان کی ایک آئیڈینٹی نہ ہو تو نیچرلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تم تورات کا نظام قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بھی برکت کے دروازے کھول دے گا اور زمین بھی تمہارے نیچے سے خزانے اگلے گی. گنواتی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. جو ملک میں اتحاد کی بجائے آج گروہوں میں تقسیم ہونے پر زور دیتے ہیں. تو جو تفرقہ ہے نا اور جو اختلاف ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے ہی اگینسٹ ہے کہ آپ اپنی ریاست سے بغاوت کریں، آپ اس کے لیے اپنوں کا خون بہائیں. تو یہ صرف وطن دشمنی نہیں ہے، اسلام دشمنی ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور ان کے لیے کوئی ہوپ ایسی ہو سکتی ہے؟ آپ نے ایمان ڈرین کر دیا تو آپ کا برین کسی اور جگہ چلا گیا. ہر قوم اپنی لیگیسی ٹرانسفر کرتی ہے نا. ہم کون سا ورثہ ہے جو اپنی نسلوں کو دے کے جا رہا ہے؟ قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی ہمیں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ہونے کا موقع دیا. اور یہ بات میں صرف اس لیے نہیں کرتی کہ یہ کوئی ایسے ابتدائی جملے ہوتے ہیں ہر پروگرام میں. جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کہیں بھی بات کرنے کا موقع دیتا ہے، کسی بھی ایسی جگہ کا مجھے پارٹ بناتا ہے، گو کہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ بھی ہوں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے راستے پہ گامزن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے کی، اپنی خاطر بات کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے. لیکن ایوری ٹائم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. یہ میری اوقات نہیں تھی، یہ میرا کوئی علم نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خیر کے کام میں مجھے حصہ ڈالنے کی توفیق دے دے. اور آج بہت ہی اہم دن ہے. یقیناً یہ آزادی کا دن ہے، وہ دن جس دن ہمارے بزرگوں نے بے انتہا قربانیاں دینے کے بعد اس ملک کو حاصل کیا. 2-3-4 سال پہلے مجھے اتفاق ہوا، استاذہ اور ایک ہمارا ٹرپ تھا بچوں کا، اسکول کے بچے گئے ہوئے تھے. تو کبھی آپ کو کم موقع مل رہا ہوتا ہے. تو آرمی میوزیم میں اور جس طرح سے وہاں پر پورٹرے کیا گیا ہے جو آزادی کا ایک سفر تھا اور جس مشکلات سے یہ وطن حاصل ہوا اور جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی. ہماری نانی ہمیں یاد ہے استاذہ کہ وہ ہمیں 1947 کے جب واقعات سنایا کرتی تھیں. ہم بہت چھوٹے تھے اور کیونکہ وہ اس پین سے گزرے تھے. میں نے سن رکھا تھا کہ میرے خاندان کی 3 بسز تھیں جو ہجرت کر کر وہاں سے آئے اور صرف 2 لوگ باقی بچے تھے اور باقی سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اور کس طرح سے کاٹا گیا، مارا گیا، لوگوں نے کیا قربانیاں دیں، شاید ہم اپنی اگلی نسلوں کو وہ سٹوریز بھی نہیں سنا رہے. تو میری نانی جب میں بہت چھوٹی تھی اور میرے ذہن میں یہ بات ڈالتی تھیں، اور جب میں آرمی میوزیم میں گئی تو کبھی آپ ضرور اس کو جا کے ایکسپیرینس کیجیے گا کہ وہ جو منظر آپ کے سامنے ہے، وہ کس حال میں ہمارے لوگ اس ملک تک آئے تھے. اور وہ ایک ہی نعرہ تھا، وہ ایک ہی چیز تھی، وہ ایک ہی نظریاتی بنیاد تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم نے یہ جو ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا، ہم جو آج آزادی منا رہے ہیں، ہم ایک آزاد ماحول میں سانس لیتے ہیں الحمدللہ. 1000 خامیاں صحیح، 1000 غلطیاں صحیح، بٹ
بہرحال ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں. تو استاذہ وہ چیز، وہ پین، وہ تکلیف ہر وقت اس کا تذکرہ کرنے کی پھر ضرورت ہوتی ہے. وہ اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک، اور پھر الحمدللہ ایسے بہت سے مواقع آئے. آپ لوگوں نے ہم سے زیادہ دیکھا، کچھ ہم نے دیکھا. ابھی یہ جو بنیان مرصوص تھا، میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالی ہماری نسلوں کو یہ دن نہ دکھاتے تو شاید ایک دفعہ پھر وطن کی محبت اور وطن کیا ہوتا ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے شاید ہماری اور اس سے اگلی جنریشن کو نہ جانتے. وہ جنہوں نے 65 کی وار دیکھی، وہ جنہوں نے 71 کی وار دیکھی، وہ جنہوں نے اس ملک کے لیے مشکلات کاٹیں، جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے، اب تو وہ تکلیف کا اظہار کرنے والے لوگ بھی دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. پر میرا جو پہلا سوال ہے، اور الحمدللہ بہت سے سوال آپ کے دلوں میں بھی ہوں گے، کبھی کبھی دیندار ایسا لگتا ہے کہ وطن سے شاید کم محبت کرتے ہیں، شاید وطنیت کی بات کرنا بھی جرم بنا دیا جاتا ہے. تو لیکن اساتذہ جو ملک اللہ کے نام پر حاصل ہوا، اور ہم لیو ود اللہ سیریز کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، اللہ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وطن کے نام، اللہ کے نام پہ حاصل ہونے والے وطن میں رہنے کے تقاضے کیا ہیں، اور آپ آزادی کو اور 14 اگست کو کس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کے پیچھے جو پین ہے، اس کے پیچھے جو سٹرگل ہے، اس کے لیے جو ایفرٹ کی گئی، اس کو پیش نظر رکھے بغیر نعمت کی قدر بھی نہیں ہو سکتی. ایک ماں کو جو قدر اپنے اس بچے کی ہوتی ہے جس کو وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کی پیدائش کے لیے زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتی ہے، موت سے زیادہ قریب ہوتی ہے. پاکستان کا وجود میں آنا کوئی اس سے کمتر لیول کی چیز نہیں تھی، اس سے زیادہ بڑی بات، کیونکہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا قتل عام، اور اس قدر زیادہ تکلیف سے گزر کے جو خطہ ہم نے حاصل کیا، وہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. وہ سرزمین جس کا نام پاکستان ہے، ابتدا میں ہی واضح کر دیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان اور ایمان، پاکستان اور قرآن الگ الگ نہیں کیے جا سکتے. پاکستان ایمان کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اس ایمان کے پھلنے پھولنے کے لیے اور اس ایمان کی بڑھوتری کے لیے. تو اس آزادی کو اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیں تو نو ڈاؤٹ کہ آزادی کا ایک وسیلہ تھا، لیکن آزادی کا ایک مقصد بھی تھا. آزادی کا مقصد اس سلوگن میں پوشیدہ ہے کہ آزادی کس لیے حاصل کی گئی. آج میں آزادی کے اس دن پہ غزہ کے ان مظلوموں کو یاد کرتی ہوں جن کے لیے زندگی کی ضروریات، جن کے لیے سانس لینا تک دوبھر کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع کو آج ساری دنیا کے سامنے اس لیے رکھا کہ مسلمانوں کو ریئلائز ہو کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں. صرف 47 میں نہیں، اس سے پہلے ہماری تو تاریخی قربانیوں کی تاریخ ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. اور اس قرب کے لیے جو قربانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی گئیں، صحابہ کے دور میں، اور پھر پوری تاریخ میں، صرف عرب میں نہیں پورے جہان میں، یہ قربانیوں کی داستان ہے. جب کوئی اس تکلیف دہ فیز سے گزرتا ہے تو لگتا ہے کہ بس یعنی شاید اس گپ اندھیرے میں سویرا نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات سے گزرنے والوں کے ایمان کی وجہ سے انہیں یہ یقین دیتا ہے کہ سویرا ضرور ہوگا، روشنی ضرور پھوٹے گی. اگرچہ آج بھی
उम्मत मुस्लिमा के लिए चैलेंजेस हैं और हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां हम तकलीफ़ भी महसूस करते हैं और हम मदद के लिए वो रास्ते भी नहीं पाते जो हम अपने मजलूम मुसलमान बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं। वो सब कुछ करने की पोजीशन में भी नहीं है। हाँ, अपने रब से फरियाद कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। तो इस मौके पर जैसे पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, ऐसे ही गज़ा के मुसलमानों के लिए भी ज़रूर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और उस खत्ते के लिए दुआ करेंगे। जैसे पाकिस्तान है, ऐसे अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मक़दस की सरज़मीन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना दे और अल्लाह ताला उन मज़लूम मुसलमानों के लिए ऐसे लोग उठाए और ऐसे हालात पैदा करे अपनी जनाब से, अपनी शान के मुताबिक, कि अल्लाह ताला हमारे तीसरे हरम को भी आज़ाद करवा दे। यकीनन ये फितनों का दौर है और वो वक्त बहुत करीब है जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से कलेमा एक अल्लाह के लिए हो जाएगा और सजदा एक अल्लाह के लिए हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम आज़ादी के मफ़हूम को समझें। आप सब जानते हैं कि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता जो चाहो जब चाहो जैसे चाहो कर गुजरो। मुझे ऐसा लगता है कि आज आप जिस कैफियत से गुजर के आए होंगे और वापसी पे जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, तो यकीनन आपको ये रियलाइजेशन भी होगी कि हमें अपनी कौम के साथ कितनी हमदर्दी की ज़रूरत है, हमें उनको किस कदर आगाही देने की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा शऊर दिलाने की ज़रूरत है, उन्हें किस कदर ज़रूरत है हमदर्दी की, मोहब्बत की, तालीम की, तरबियत की, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशल है, उनके अंदर मोहब्बत है, वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, रास्ता नहीं है। इसलिए कि रास्ते होने के बावजूद उन्हें रास्ते की पहचान नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुल्क जो हमें दिया, ये खित्ता जो दिया, अल्लाह ताला ने मुजज़ाती तौर पर ये खित्ता दिया। और रियली एवरी टाइम मैं देखती हूँ कि जब पूरी दुनिया मिलके इस खित्ते को मिटाने की साजिशें कर रही होती है, तो अल्लाह ताला एक बार फिर मुजज़ाती तौर पर बचा लेते हैं। आपने अभी बुनियानुम मरसूस की बात की, रियली उस वक्त से लेके अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से, अल्लाह ताला की रहमत से, कल 13 अगस्त था और 13 अगस्त तक हमने कॉन्टीन्यूसली रसूलुल्लाह के ग़ज़वात, रसूलुल्लाह के सराया को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वॉर्स कैसे हुई, वॉर स्ट्रेटजीज़ क्या थी और उन वॉर्स के तवस्सुत से किस तरह से अमन कायम हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो एक आम फ़िज़ा दुनिया में पैदा की गई कि आपने जो पैगाम दिया वो अमन व आशती का पैगाम सही, लेकिन तलवार के ज़ोर पर दिया, लेकिन आपकी तलवारें रहमत के लिए उठी थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये रहमत है, रसूल रहमत की काविशों के नतीजे में मुसलमानों के अंदर ये शऊर पैदा हुआ कि वो कहीं भी अपने ईमान का सौदा ना करें। पाकिस्तान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए दिया कि ईमान का सौदा नहीं करना, इस खित्ते में ईमान को सरबुलंद करना है और ईमान की सरबुलंदी कुरान की सरबुलंदी के साथ है। हाँ, ये अपनी जगह पर बहुत गौर व फिक्र करने वाली बात है कि हमने इतने बरसों में जो बरस हमें मिले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस नेमत पर कितना शुक्र अदा किया, कितना इसके तकाज़ों को पूरा किया। हम इंशाअल्लाह साथ के साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ये पाक धरती जो हमें अता की है, हमें
اس دھرتی کے لیے جس کو، چونکہ دیکھیے زمین تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس دھرتی کو چونکہ ایمان کے نام پر حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ میں ایک دفعہ پھر الحمدللہ ان سب لوگوں کے لیے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، آج یہ استاذہ کیونکہ ایک سیلیبریشن بھی تھی، اور اس سے پہلے الحمدللہ جو آنے والے دنوں میں، پچھلے دنوں میں کورسز ہوتے رہے، دل بدلے تو زندگی بدلے، چلڈرن آف ہیون کے حوالے سے، سمر کیمپ کے حوالے سے، سمر کورس کے حوالے سے، تربیتی کورس کے حوالے سے، تو سب لوگوں کے لیے آج ایک سرٹیفکیٹ سیرمنی تھی جو النور کے کیمپسز میں ہوئی، اور ابھی بہت سارے لوگ اس کو لائیو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو میں چاہوں گی کہ آپ ان سب کو ضرور اپریشیٹ بھی کریں، مبارک بھی دیں، اور کل کے دن پر جیسے پورے پاکستان میں الحمدللہ جتنے کیمپسز ہیں آن لائن، وہاں پر کورسز بھی شروع ہونے جا رہے ہیں، تو ان اسٹوڈنٹس کو بھی آپ کچھ کہنا چاہیں۔ تیسری چیز الحمدللہ آپ سب بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا پروگرام کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ جس میں آپ سوال پوچھتے ہیں، اور جو بھی سوال پوچھنا چاہیں ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک، کیونکہ آج خصوصی طور پہ 14 اگست کا دن ہے، لیو ود اللہ سیریز ہے، ایوری ٹائم ہم ایک بک کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آن لائن جو بھی لوگ کہیں پر بھی ہمیں سن رہے ہیں وہ یوٹیوب پر اگر اپنا سوال آ کے لکھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ضرور ایک دفعہ اپریشیٹ بھی کر دیں، اور آنے والوں کو بھی ویلکم کر دیں، تو ایک ان کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ میں پاک دھرتی کے ان باسیوں کو جنہوں نے اس دھرتی پہ رہنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کیا، اپنے دلوں کی تبدیلی کے لیے، ٹرانسفارمیشن کے لیے انہوں نے کورسز کیے، اور جنہوں نے اپنا وقت انویسٹ کیا اپنے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے اہل خاندان کی بہتری کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے اس کاوش کو قبول کرے اور بہت برکت والا بنائے۔ آپ سب کو بہت مبارک، اور ان لوگوں کو جن کا کورس کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقیناً یہ ایمان کا سفر ہے، قرآن کا سفر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یقیناً قرآن کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ تو جو لوگ اس سفر کو اختیار کر چکے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس سفر کو بابرکت بنائے اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سفر کو تربیتی اور تبدیلی والا سفر بنائے، اور وصول اللہ کا سفر بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے توسط سے آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کے اہل خاندان کو، اہل پاکستان کو اور اہل اسلام کو نفع پہنچائے، آپ کو امت کے لیے نفع مند بنائے۔ خصوصی مبارکباد دینا چاہتی ہوں قصور کی اپنی ان سٹوڈنٹس کو جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور 100% مارکس حاصل کیے۔ میں ماریہ اور ان کے ساتھی کو خصوصی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور ان اساتذہ کرام کو بھی جنہوں نے ایمان کی تر و تازگی کے لیے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والی طالبات کے لیے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے، راضی ہو جائے، آمین آمین، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ استاذہ۔ اس پاکستان کے لیے بہت لوگوں نے بہت کچھ کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق دی، آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں پر دستک دی الحمدللہ، اور آج آپ کے توسط سے اور النور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم کے توسط سے اس معاشرے کی بھلائی کے لیے ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان والے لوگ آپ کی ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہیں۔ اس بات پر ہر ایک آرگنائزیشن کا، ہر انسان کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ٹائم ہمیں بھی موقع نہیں ملتا کہ ہم اس بات کا شکریہ ادا کر سکیں، لیکن یقیناً ایک خواب جو ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے دیکھا اور ہمیں الحمدللہ ایک آزاد پاکستان دے گئے، ایک خواب، اس پاکستان کی بہتری کے لیے بہت لوگوں نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے قبول کرے، ہر فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم فیصل آباد کے سیشن میں تھے، فرحت نائک صاحبہ جس وقت ہمارے ساتھ تھیں، تو ہمیں بہت زیادہ موقع ملا اس وقت پر پولیس فورسز کے ساتھ کام کرنے کا،
کیونکہ ہر ایونٹ میں وہ آتے تھے اور انہیں بہت زیادہ سیکیورٹی دینی ہوتی تھی اور ایک بہت بڑا مجمع ہوتا تھا, ان کو کنٹرول کرنا ہم خواتین کے لیے اکیلے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم 8-10 ہزار کا مجمع بڑا آسانی سے مینیج کر لیتے ہوتے ہیں اپنی ٹیمز کے ساتھ بھی. لیکن تب ہمیں ریئلائز ہوا کہ پبلک کا اتنا پریشر تھا کہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا تھا. تو جو ڈسپلن وہ بچیاں مینٹین کر رہی ہوتی تھیں, وہ اے سیز, وہ اسسٹنٹ کمشنرز, وہ خواتین, وہ فورسز کی عورتیں, تو مجھے ریئل ٹائم اس دن اندازہ ہوا کہ ہر کسی کا کنٹریبیوشن کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم نے اکثر بہت زیادہ ڈی فیمنگ کرنا سیکھی. ہم نے اکثر ہر کیریکٹر کو, نہ استاد کا کیریکٹر چھوڑا, نہ پولیس کا کیریکٹر چھوڑا, نہ بیوروکریسی کا کیریکٹر چھوڑا, نہ پولیٹیشین کا کیریکٹر چھوڑا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس موقع پر میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی. ایک تو میں الحمدللہ اس بات پہ کہ آپ نے ایک کنٹریبیوٹر کا رول پلے کیا اور آپ کے واریئرز نے جن کو آپ نے تیار کیا وہ پورے ملک میں اور انٹرنیشنلی اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایک واریئر کا رول پلے کر رہے ہیں. میں اپنے ان تمام ساتھیوں کو بھی اس آج کے موقع پہ مبارکباد دینا چاہوں گی جنہوں نے اس ملک کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھا, اس ملک کی خواتین کو اوپر. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سارے وہ ہانڈی روٹی کرنے والے لوگ تھے جن کو بتایا کہ مقصد حیات بھی کوئی چیز ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے آپ کچھ کرتے ہیں اور آپ پھر مشعل راہ بنتے ہیں بہت سارے اور لوگوں کے لیے. یہ نوجوان بچے جو ہمیں تصویریں کھینچتے صرف نظر آتے ہیں, جو ڈیوٹیز دیتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو لوگوں کو بلاتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی ترقی میں, اس ملک کی بھلائی میں, اس کو ایک پیسفل معاشرہ بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. No doubt. تو میں الحمدللہ النور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے جتنے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے کی بھلائی کے لیے اور جس پلیٹ فارم سے جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں آج کے دن پر. اور استاذہ جو یہ جو خیال ہے کہ لوگوں کو نفع مند بنا دے, ایک امت کا خیال, ایک قوم کا خیال, کس طرح انسان کے دل میں اتنا جاگزی ہو جاتا ہے؟ کیا پین ہے جو آپ نے محسوس کی اور اپنے ملک اسپیشلی تو آپ نے اس ملک کی خواتین کے لیے کام کیا اور پھر الحمدللہ عمومی طور پہ بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ فائزہ ایسا ہے کہ جیسے یہ سیریز ہے ہم سیکھ رہے ہیں لیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جئیں. جو انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے, اپنے کریٹر کو, پیدا کرنے والے کو, اس سے محبت رکھتا ہے, تو اس سے محبت کرنے کی بنا پر اس کی پسند کو بھی اون کر لیتا ہے. مجھے ایک حدیث بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہیں, یعنی جو دوسروں کے لیے زیادہ بھلائی اور خیرخواہی سوچتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینیفیشل ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نا, تو اس کام کو جاری رکھ کے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ سیٹسفیکشن شاید کسی اور چیز میں نہیں ملتی. مخلوق, رسول اللہ نے فرمایا, اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کے کنبے کا دھیان رکھنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو اس سے جوڑنا, انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانا, انہیں اللہ تعالیٰ سے بھاگنے یعنی اللہ سے بھاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا کے لانا. ابھی کل ایک ماں کی میں نے تڑپ دیکھی جو اپنی بچی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی, کیونکہ جو ہمارے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ان بچوں پر لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچوں کو کون اغوا کر کے لے جا رہا ہے, کیونکہ وہ رہتے تو انہیں کے بیچ میں لیکن ذہنی اغوا ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس نے یعنی اپنے بچوں پہ بہت توجہ دی, اور بچے جو ہیں وہ انہوں نے, ٹیلنٹڈ بچی تھی, ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں تھی, پھر ان کا ایک کانٹیکٹ ہو گیا کسی سے کہ جنہوں نے اسے کنونس کیا, اور اب اس وقت وہ ایسی سٹیج پہ تھی جہاں وہ کرسچینٹی قبول کر چکی. تو ماں یہ چاہتی تھی کہ میں, یعنی وہ اس قدر تڑپ ان کے اندر, وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے میں اس اپنی ڈی ٹریک ہونے والی بچی کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا لوں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سرزمین پاکستان پر کتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے بچے ہمارے ایمان سے, قرآن سے, اس دین سے بھاگ چکے, وہ اپنے اللہ کو بھول چکے, اپنے
رسول کو بھول چکے. تو عجیب بات یہ تھی کہ جب میری اس بچی سے ملاقات ہوئی تو بچی کو میں نے دیکھا کہ اس نے حجاب کیا ہوا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بیٹا آپ نے تو حجاب کیا ہوا ہے. تو حجاب تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو حکم ہم تک پہنچایا اس کی وجہ سے ہم حجاب کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے, آپ اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں. اس نے کہا جی. اب یہ ماسٹرز کی بچی ہے, ماسٹرز کر رہی ہیں یا بیچلرز کر رہی ہیں. تو اتفاقاً ان سے جب دوسرا سوال کیا گیا کیا رسول اللہ پر آپ ایمان رکھتے ہیں, اس نے کہا میں رسول اللہ کو آخری رسول نہیں مانتی. We have to think کہ ہم سرزمین پاکستان کے باسی ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں, جس کے نام پر یہ ملک حاصل کیا. آج ہماری جنریشنز, ہماری نسلیں اپنے ہی رب سے بھاگنے لگ گئی ہیں. کیا اس وقت ہمیں سر جوڑ کے سوچنا نہیں چاہیے, اپنے بچوں کو بچانا نہیں چاہیے, اپنے بچوں کو وہ ایمان جس کی انہیں اس دنیا میں بھی ضرورت ہے, آنے والے وقت میں بھی ضرورت ہے, کیا اس ایمان کے لیے ہمیں ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے؟ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی کے بینیفٹ کے لیے کیے جانے والے جتنے کام ہیں, آپ کسی کی بھوک مٹا کے بھی کسی کو بینیفٹ دیتے ہو, آپ کسی کو کپڑا پہنا کے, کسی کو دوا دے کے, کسی کا دکھ بانٹ کے, آپ کسی یتیم کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کسی کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں, آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ذہنی عذاب ہے نا, کنفیوژن, اور یہ جو ڈسٹریکشن ہے, گمراہی, میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا بینیفٹ آپ کسی کو نہیں پہنچا سکتے کہ آپ اسے سیدھا راستہ دکھا دیں, اپنے اللہ کا راستہ دکھا دیں. آج اس دھرتی پہ رہنے والوں کو ضرور رک کے سوچنا ہوگا, ضرور اس کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اللہ کے ساتھ کیسے جوڑیں, ہم اپنی نسلوں کو اپنے رسول کے ساتھ کیسے جوڑیں, ہم انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیسے تیار کریں. ہم جن اسکولز میں بہت حوصلے ہمت کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. مجھے آج بھی جب یہ بات یاد آتی ہے میرا دل خون کی آنسو ہوتا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ الا اللہ. آج کتنی صادق آتی ہے یہ بات. میری کل رات سیٹنگ تھی ٹین ایجر بوائز کے ساتھ. ریلی میں ان بوائز کے ساتھ ملنے کے بعد یہ محسوس کرتی ہوں, کیونکہ فیملی گیٹ ٹوگیدر تھی اور مدرس بھی تھیں اور ان کے بچے بھی, تو میں نے فیل کیا اتنا خیر کا پوٹینشیل ہے ہماری جنریشنز میں, لیکن وہ اپنے رب کو نہیں جانتے پہچانتے. انہیں ماں باپ نے دنیا کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی, لیکن جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے تھا, ماؤں کے دلوں میں یہ محبت ہے, ماؤں کے دلوں میں یہ خیر ہے, مائیں چاہتی ہیں کہ ایسا ہو, لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا کیونکہ یہ مشترکہ ایفرٹ سے ہوگا. کبھی بھی جو کیریکٹر کی تبدیلی ہے نا, اکیلے نہیں آتی کہ ایک ماں کوشش کر لے, باپ کوشش کر لے. یہ ٹرائیوکا ہے, ٹرائنگل ہے. ایک طرف فیملی کے لوگ کوشش کرتے ہیں, دوسری طرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے یہ کوشش ہوتی, تیسری طرف سوسائٹی. تو تینوں طرف سے ایفرٹ ہوتی ہے تب کردار میں تبدیلی آتی ہے. اور اگر تینوں جانب سے ہی ہاتھ اٹھا لیے جائیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کی ہماری جنریشن زی کا کیا قصور ہے, آج کی ہماری الفا جنریشن کا کیا قصور ہے کہ انہیں ان کے رب سے ہم نے دور کر دیا. اس پاک دھرتی پہ رہنے والوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حاصل کی گئی, اس دھرتی کے باسیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے دور کر دیا. تو مجھے جو چیز تکلیف میں مبتلا کرتی ہے وہ یہ کہ میں جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا دیکھتی ہوں اور جب میں یعنی یہ دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر اتنی خیر ہے, یہ تو بہت آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کر سکتے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوششیں کم ہیں
اور ہمیں زیادہ متحد ہو کے اور زیادہ اپنا پوٹینشل لگا کے ان کوششوں کو کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بڑا کام جو ہے وہ خدمت کا کام ہے، اور انسانیت کی بڑی خدمت یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے رب سے جوڑ دیں، انہیں ان کے رب کی محبت سکھا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر دے، اس لیے کہ جو بچہ یا جو بڑا اپنے رب کی محبت سیکھ لیتا ہے، اپنے رب کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی سب سے بڑا خیر خواہ بن جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے زمین پر امن بھی قائم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے معاشی خوشحالی بھی آتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرتی انصاف بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر استاد جی. اف یو ہیو اینی کوشچن تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. جی. السلام علیکم میم. وعلیکم میرا نام ابی ہے اور میں یونیورسٹی آف لاہور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے پیٹریوٹزم اور اسلام کی جو محبت ہے اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر اس کو غلط وے میں لے جاتے ہیں. کتنا اچھا سوال کیا بیٹا آپ نے، اور کتنا زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. کائنڈلی اپنے موبائل آف کر لیں. سائلنٹ پہ کر لیں گے تو سب کو بہت آسانی ہوگی، بیکاز لائیو ٹرانسمیشن جاری ہوتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. استاذہ بہت پیارا سوال کیا. میں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے مثال دینا چاہتی ہوں. آپ جانتے ہیں اس سرزمین سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاک گھر بیت اللہ اپنے اندر رکھتی ہے، مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنایا، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب ان میں رسول مبعوث فرما دے، انہی میں سے جو انہیں تیری کتاب کی آیات تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سینکڑوں سال کے بعد پوری ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دھرتی پہ آنکھ کھولی، لوگوں نے آپ کو صادق اور امین جانا. اس دھرتی پر جب آپ نے ایسے دن گزارے 40 سال، لوگوں نے آپ کو اتنی رسپیکٹ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ویلیو کیا، لیکن جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور لوگوں نے مخالفت کی، 13 برس مخالفت کے گزرے، اس دھرتی پر آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ آپ کو اللہ کے حکم سے ہجرت کرنی پڑی. جس وقت اس سرزمین سے آپ کو نکلنا تھا تو آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے سرزمین مکہ، تو دنیا کی سب زمینوں سے زیادہ مجھے محبوب تھی. اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے، میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا. اس سرزمین سے محبت کا سبب پیدائش بھی تھا، آپ کا ہوم لینڈ تھا. اس سرزمین سے محبت کا سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر وہاں تھا، اور اس گھر کے ساتھ جو تعلق تھا اور اس کے لیے جو ذمہ داریاں تھیں، اس کی وجہ سے بھی محبت تھی. یہ پہلی میں دلیل آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ اگر رسول اللہ اپنی اس دھرتی سے محبت کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں آئے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس وجہ سے آپ اس دھرتی سے محبت رکھتے تھے اور ساری دنیا محبت رکھتی ہے. میں دوسری دلیل دینا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینہ سے باہر ہوتے کسی غزوے کے لیے، کسی اور حوالے سے، تو واپسی کے سفر میں آپ سواری کو تیز کر دیتے. جب آپ احد پہاڑ کو دیکھتے تو آپ کی کیفیت عجیب ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ احد پہاڑ ہم سے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. تو مدینہ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے محبت کی، آپ کے صحابہ نے محبت کی، اور اب پوری امت محبت کرتی ہے. تو یہ جو محبت ہے نا، جس دھرتی سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، یہ انتہائی
ضروری چیز ہے، کیونکہ محبت کی وجہ سے تعلق جڑتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے پھر انسان اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو بے تعلقی ہے یہ ہمارے دین نے نہیں سکھائی، یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں۔ نیشنلزم کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہوئیں اور جس کی وجہ سے یعنی یہ بہت زیادہ اس وقت پہ جب خاص طور پر پاکستان کو حاصل کرنا تھا، اس دور میں ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ پہلے ہندوستان کو اپنا وطن سمجھتے تھے، پھر ہندوستان کی بجائے جب ایک الگ خطے کا مطالبہ کرنا تھا، تو یہ شاید اس دور کی بات تھی۔ باقی یہ کہ یہ بات ٹرو ہے کہ نیشنلزم کے نام پہ جب مسلمان 52 ٹکڑوں میں بٹ جائیں اور ان کی ایک آئیڈینٹی نہ ہو، تو نیچرلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسلام نیشنلزم کی اجازت دیتا ہے؟ ایسے نیشنلزم کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میں تاریخی طور پر ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں۔ بنی اسرائیل کے لیے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز تھے، کسی طرح سے یہ قوم سیدھی نہیں ہوتی تھی، ان کے معاملات کو سلجھانا بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نیچرل وے میں اس کو یعنی اس کے لیے انتظام کیا کہ سب کے لیے آسانی ہو گئی۔ کین یو امیجن کہ بنی اسرائیل کی لیڈرشپ ایک نہیں 12 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوڑ نکالے۔ تو قبیلوں کے سردار تھے نا، اور قبائلی نظام تھا، تو ہر قبیلے کے لیے ایک سسٹم بن گیا نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قبائل ایک دوسرے پر برتری ظاہر کریں۔ قرآن مجید اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو یہ شناخت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف نہیں اٹھ سکتا۔ ان کے درمیان جو اصل ریلیشن ہے وہ ایک کلمے کی بنیاد پر، اور اس کی بنیاد پر انہیں ایک ملت ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ملت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ملک سے محبت کی بجائے ملک دشمنی سکھائی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسلام کے نام پر، معذرت کے ساتھ میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتی، لیکن ایک ریالٹی ہے کہ ہم جتنا طویل عرصہ بہت سارے معاملات سے گزر آئے ہیں، شاید کافی حد تک ریاستی دہشت گردی کا تعلق بھی پھر اس محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے جنم لیا۔ تو اس دہشت گردی کو روکنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی اصل کو پہچانیں، اپنی جڑ بنیاد کو بھی پہچانیں۔ جیسے پاکستان، جیسے ایمان، دونوں چیزیں، جیسے ایمان ضروری ہے ایسے ہی پاکستان بھی ضروری ہے۔ آپ اگر ایمان کی بات کریں گے تو پاکستان سے ہٹ کے کیسے کریں گے؟ کیونکہ پاکستان آپ کی آئیڈینٹی ہے نا، تو آپ اس سے نہیں نکل سکتے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، دنیا تو آپ کو ایز اے مسلم دیکھے بھی، لیکن آپ کو پاکستانی کے طور پر ضرور دیکھے گی۔ تو آپ کو بحیثیت پاکستانی کے ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اس آزادی کے تقاضے کو کیسے پورا کریں۔ تو ہم نے اپنے اس آزادی کے مقصد کو پورا کرنا ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیوں کیا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 آیات میں یہ بتائی ہے، اگر تم تورات کا نظام قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بھی برکت کے دروازے کھول دے گا، اور زمین بھی تمہارے نیچے سے خزانے اگلے گی۔ اور اسی طرح سے انجیل کا نظام قائم کرو گے اور اس کتاب کا نظام۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مقصد تو یہی ہے کہ جب یہ دھرتی ملی تو لوگوں کے اندر ایمان کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق جگایا جائے، اور پھر دھرتی کے رہنے والے تقاضوں کو پورا کریں، وہ آنیسٹ ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ان کے اندر کرپشن نہ ہو، امانت ہو، وہ عدل پر قائم ہو۔ تو یہ
عدل کے بغیر تو انسانی زندگی یعنی توازن اسے نہیں مل سکتا. ایون انڈیویجولی بھی انسان عدل کے بغیر زندگی نہیں، صحیح زندگی نہیں گزار سکتا. تو قوموں کی زندگی میں بھی عدل کی اسی طرح سے ضرورت ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم نے پاکستان کے ایک ایک بچے، ایک ایک بڑے کو یہ بنیادی ویلیوز سکھانی ہے انشاءاللہ تعالی. آزادی مل گئی ہے لیکن ابھی مقصد باقی ہے، جس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے ملے تھے. جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ بیٹا. جی بارک اللہ فیک. السلام علیکم، میرا نام مصباح اعظم. میم ایک کویسچن کافی عرصے سے میرے مائنڈ میں تھا کہ آزادی سے پہلے، سپریشن سے پہلے، جس طرح سے ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان تھے ان کا لیول آف ایمان بہت زیادہ تھا، اور سپریشن کے بعد جب ہمیں آزادی ہے، جب ہمارے سامنے کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، کیونکہ سپریشن سے پہلے ہمارے سامنے جو ہندو تھے، مسلمانوں کے سامنے وہ اس کو اپلائی کرتے تھے، سب لوگوں کے سامنے تھا سب کچھ. ایون دین ہم لوگوں نے اپنے ایمان کی زیادہ حفاظت کی. کیا ایسے ہی تھا؟ اور سپریشن کے بعد جب ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنا جو دین ہے بغیر کسی روک ٹوک کے اس کو صحیح طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس طرح کا لیول آف ایمان اب ہمارے اندر نہیں ہے. وہ کم کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کون سا ایلیمنٹ ہے جو ہم لیک کر رہے ہیں جو پہلے تھا اور اب نہیں ہے؟ صحیح، جزاک اللہ خیر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ڈریس بہت اچھا پہنا، اور جب نیا ڈریس کوئی پہنتا تھا تو رسول اللہ دعا دیتے تھے البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً، کہ نیا کپڑا پہنو اور قابل تعریف زندگی گزارو اور شہید کی موت آپ کو ملے. تو بہت ہی یعنی پیاری دعائیں، اور میں نے خصوصی طور پر رسول اللہ کی دعا آپ کے سامنے رکھنی چاہیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ کسی کے ڈریس کو اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہو کیسے کرنا چاہیے. اور اپریشیٹ کرنا اسلام ہے، یہ غیر اسلام نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اسلام کا ایک ایسا ورژن اختیار کر لیا جس کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، خود ساختہ ورژن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یعنی باحجاب زندگی بھی گزارنے کی توفیق دی. تو میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے حجاب میں ایک عورت کتنی باوقار نظر آتی ہے، سبحان اللہ. اور آزاد عورت ایسی ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور باقی یہ ہے کہ آپ جو سوال کرنا چاہتی ہیں میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. دیکھیے اگر آپ کہیں کہ جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو انڈیا میں جب مسلمان رہ رہے تھے تو وہ زیادہ ایمان والے تھے. میں ایک چیز آپ پہ واضح کرنا چاہتی ہوں، ایمان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی سے ہے. وہ وحی جو مطلوبی ہے اور غیر مطلوبی ہے، یعنی قرآن بھی اور سنت بھی. ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ انڈیا میں جب لوگ رہتے تھے تو وہ کتنے تعلیم یافتہ تھے. یعنی ان کے ایمان کا اندازہ ہمیں کسی اور یعنی معیار سے نہیں لگانا، ہم نے اس سٹینڈرڈ پہ انہیں ضرور دیکھنا ہے. تو ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو اسلاف تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رکھا تھا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا تھا، تو ایسا نہیں تھا. ہاں ایک بات تھی کہ جب آپ کسی نان بیلیور کنٹری میں رہتے ہو اس کی وجہ سے آئیڈینٹی کرائسس ہو جاتا ہے، آپ کو اپنی شناخت کی فکر پڑ جاتی ہے. تو آپ کم از کم اپنی بنیادوں کو ضرور پکڑ لیتے ہو کہ ہم اپنی شناخت نہ کھوئیں، ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں پتہ ہو. ہاں وہ ایک کام کرتے تھے، سٹوریز ضرور سناتے تھے لوگوں کو، یعنی اپنی تاریخ سے ناواقف نہیں رکھتے تھے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر بیسک اسلامک ویلیوز تھیں. بیسک اسلامک ویلیوز کو سکھانے کی انہوں نے کسی حد تک کوشش کی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل میں تو انہیں جب ان کے گھروں سے نکالا گیا، جب وہ ایک ایسے یعنی اچانک ایک ایسی فضا میں آ گئے جہاں پہ یعنی ایک دم انہیں دشمنی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی، تو ان کی ایمان کی کیفیت کسی حد تک بدلی تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اچانک وہی لوگ جو بہت ایمان والے تھے اس دھرتی میں آ کے رہے تو ان کا ایمان کہیں چلا گیا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کم از کم ان کے دل میں یہ تمنا ضرور تھی کہ ایک ایسا خطہ ملے جہاں ہم اپنے اسلام کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں.
آج یوتھ سوال کرتی ہے اور یہ چاہتی ہے اور اپنے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہم اسلام کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن انسٹیٹیوشنز میں ہمیں بھیجا جاتا ہے، ہمارے پیرنٹس بھیجتے ہیں، ہم اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جہاں اسلام کو پریکٹس کرنا ہمارے بچوں کو، ہماری جنریشنز کو مشکل لگتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انڈیا میں رہتے ہوئے بھی ایمان کی ضروریات ابھی پوری نہیں ہو رہی تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن کسی حد تک انہوں نے بیسک چیزیں کچھ سیکھ سکھا رکھی تھی۔ اچھا، جب پاکستان میں آئے ہیں تو اگر آپ اوورآل دیکھیں، چونکہ میں نے اس فیلڈ کو اسٹڈی کیا، ریسرچز کی، تو مجھے پتہ چلا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے دعوت ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ریسرچ ہوئی آج سے کوئی 20 سال پہلے، یا شاید اس سے بھی پہلے کی بات۔ وہ ریسرچ اس بارے میں تھی کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو صرف ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ 11.1%، 11.1% اس دور میں تھا۔ آج تو اس کی تعداد بہت کم ہو گئی ہوگی۔ ناظرہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایک بات کا بھی پتہ نہ چلے کہ اللہ نے یہ کتاب کیوں بھیجی ہے، صرف اسے پڑھنا آتا ہو، سکل، یعنی سکل سیکھنے والے بھی 11.1%، 89.9% لوگ ایسے تھے جو نہیں جانتے تھے۔ اور آج صورتحال اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اور ایک سروے اور ہوا تھا جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ پاکستان کی مساجد کے ائمہ جو ہیں وہ کتنے % ایسے ہیں جو یعنی نماز کا ترجمہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف سورہ الفاتحہ پہ ریسرچ کی، تو پاکستان کی مساجد کے ائمہ میں سے 80%، یہ نہ میری ریسرچ ہے نہ اس کا میری ذات سے کوئی تعلق ہے۔ ریسرچز جب ہوتی ہیں تو نیچرلی یعنی اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی پرابلم بھی ہو تو اس کو اسی لحاظ سے کنسلٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے تو ہم بحیثیت قوم کے اپنی کمزوری کو دور کریں۔ تو 80% لوگ ایسے تھے جنہوں نے سورہ الفاتحہ کا ترجمہ سنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ یہ ہمارے ریلیجس لیڈرز۔ تو یعنی اوورآل اگر کرائسس دیکھیں تو ایمان کا کرائسس دراصل علم کا کرائسس ہے، نالج نہیں ہے، اپنے دین کو، اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اپنے رسول کو نہیں جانتے۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، اب دنیا بھر میں دیکھیے چینج آل اوور دا ورلڈ آ رہی ہے، گلوبلی آ رہی ہے۔ ایک معروف عرب اسکالر ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا۔ ان کی تحریریں جب چھپتی ہیں تو پہلا ایڈیشن 1 ملین آتا ہے، اتنی زیادہ پاپولر ہیں ان کی تحریریں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں سعودیہ میں بچوں کے اسکول میں گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ ازواج مطہرات کے ناموں کے بارے میں، تو انہوں نے کندھے اچکائے کہ پتہ نہیں کس کا نام لے رہے ہو، کون ہے، کہ ازواج مطہرات کے نام نہیں جانتے تھے۔ کہتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور باتیں پوچھی تو انہوں نے یعنی لا علمی کا اظہار کیا، تو کہتے میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے موضوع چینج کیا تو میں نے فٹ بالرز کے نام لینے شروع کیے۔ انہوں نے فٹ بالرز کی ساری تاریخ، ان کے کتنی انہوں نے یعنی سیریز کھیلی ہیں اور کس کس جگہ پہ ان کی کیا سکور رہا اور کیا سلسلہ تھا، کہتے انہوں نے مجھے ساری ڈیٹیلز بتائی۔ اس قدر وہ خوش تھے کہ ان کے یعنی ان کے دل کی مرضی کے مطابق سوال کیا گیا تھا۔ تو اس پر انہوں نے لکھا، آپ اسے پڑھنا چاہیں تو آپ اسے پیام سیرت نامی کتاب ہے جس سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو نہیں جانتے یا وہ ان کا انکار کرنے والے۔ آج ہم ایسی پرابلم سے گزر رہے ہیں کہ ہم اگر کسی اور کی بات نہیں، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ میں سے مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، آپ اپنی ماں کی کاوش کو، میں ماں کی کاوش، پاکستان کی ماں کی کاوش کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ ماں جس نے اپنے بچے کو ہر رات رسول اللہ کی کوئی حدیث، کوئی واقعہ سنایا ہو، کوئی ماں ایسی ہو تو ضرور اٹھے۔
जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये माओं की रूटीन नहीं है कि एवरी नाइट आप हदीस रसूल सुना रहे हो। हदीस से जो ताल्लुक है, मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मोहब्बत करते हैं, अपने रसूल की मोहब्बत में, उनके कहे गए अल्फाज की अकीदत और मोहब्बत में आपकी हदीस के ज़ख़ीरे ख़रीद कर अपने घर रखे हो? अगर आप ओवरऑल देखना चाहें तो तादाद कितनी कम है कि रसूलुल्लाह के अल्फाज इस कौम के लिए किस कदर कीमती होने चाहिए थे ना, कि वो किताबें जिनके बारे में इकबाल कहते हैं कि वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, उन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गंवाती हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। तो असल में हमारा प्रॉब्लम तो ये है कि हम अपने बच्चों के बारे में मुखलिस हैं। हम उन्हें जो हमें समझ आती है, हम उन्हें बेहतरीन खिलाना चाहते हैं, पहनाना चाहते हैं, उनको बेहतरीन तालीम दिलवाना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को जो बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं, इससे वो ये नहीं जान पाते कि मुझे एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, और बहैसियत एक अच्छे इंसान के वो अपना रोल समझ नहीं पाते। तो हमारे बच्चों को कब अल्लाह की किताब का इल्म मिला, कब अपने रब को उन्होंने पहचाना, कब उन्हें ये इल्म दिया गया, और कब उन्हें अपने रसूल के बारे में बताया गया। तो ओवरऑल कल भी कमी थी, आज भी कमी है, लेकिन एक मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। पाकिस्तान में अब ऐसे अफराद की तादाद में का खातिर खा इजाफा हुआ है जो लोग अब कुरान मजीद को अपनी ज़ुबान में डायरेक्टली समझ सकते हैं, यानी तर्जमा कुरान सीखने वाले लोग पहले के निस्बत बढ़ गए। ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान में, और इवन यानी वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी हद तक। तो हमें होप है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें मौका देगा, और अगर उसने एक बार फिर हमारे मुल्क को बचाया है, उससे हम दुआ करते हैं या अल्लाह हमें ईमान बचाने की भी तौफीक अता फरमा दे। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक उस्ताद लाइव ले लेती हूँ। अनम पूछ रही हैं, उस्ताद जी आप यौम आज़ादी के मौके पर इन लोगों को क्या मैसेज देंगी जो मुल्क में इत्तेहाद की बजाय आज ग्रोहों में तकसीम होने पर ज़ोर देते हैं और कौम के दरमियान नफ़रत को फ़रोग़ देते हैं? मैं समझती हूँ कि इस्लाम की वो समझ जो होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेट है इस्लाम का नाम लेने के बावजूद लोग उसको समझ नहीं पा रहे, उसके तकाज़े समझ नहीं पा रहे। इस्लाम इत्तेहाद का दर्स देता है। आप सोचिए, आपने नमाज अदा करनी, दिन में 5 दफ़ा नमाज अदा करनी, अपने रब से कनेक्टेड होना, घर के तारीक गोशे में नहीं, मर्दों पर जमात के साथ नमाज फ़र्ज़ है, इत्तेहाद के यूनाइटेड हों। और 5 दफ़ा जब मिल बैठते हैं तो एक दूसरे के कितने हालात जानने के काबिल होते हैं, और कितनी आपस में अजनबी भी हों तो किस कदर ज़्यादा उनके दरमियान उनसियत पैदा हो जाती है। और फिर इसी तरह से आप देखें कि जब रोज़े रखने, इब्तिदा में इस्लाम में रोज़े थे हर महीने के 3 दिन, जो मर्ज़ी जिस वक्त भी रख ले, तो इत्तेहाद वाली बात नहीं थी। लेकिन जब रमज़ान के रोज़े रखे ऑल ओवर द वर्ल्ड, रमज़ान एक महीना आता है जब मुसलमानों ने रोज़े रखने, चाहे जिसके पास जब भी सुबह सादिक का वक्त पहुँचता है तो उसने खाना पीना छोड़ना, गुरूब आफ्ताब का वक्त आता है तो उसने इफ्तार करना है, इसमें भी यूनिटी है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो हज इत्तेहाद का मज़हर है। इत्तेहाद सिखाने के लिए कोई रंग है, कोई नस्ल है, किसी खत्ते से ताल्लुक़ है, सब एक अल्लाह के घर में पहुँच के एक अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, और अमन का लिबास पहन कर, क्योंकि एहराम जो है वो लिबास अमन है, और उसकी पाबंदियाँ भी अमन के लिए। किसी को आप ला रफ़स वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, कि ना शहवानी गुफ्तगू है, ना झगड़ा है, और ना ही
یعنی کسی قسم کی کوئی فسق کا کام ہے. اور یعنی آپ جب احرام پہنتے ہیں تو ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, کتنی ساری ایسی پابندیاں ہوتی ہیں نا. تو آپ امن کے لباس میں آپ امن کے طریقے اختیار کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے جاتے ہیں, اور دنیا کے کسی بھی ملک سے کسی کا تعلق ہو لیکن ایک ہی زبان میں سب اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد گھومتے ہیں, اور ایک اللہ کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں, سجدہ ایک اللہ کے لیے. تو اسلام اتحاد سے کہتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو, باہم متفرق نہ ہونا. تو جو تفرقہ ہے نا اور جو اختلاف ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے ہی اگینسٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعائیں مانگی تھی, آپ کی 3 دعاؤں میں سے 2 قبول ہو گئیں, ایک نہیں ہوئی, اور جو ایک نہیں ہوئی تھی وہی یہ تفرقے والی بات تھی کہ باہمی اختلاف جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ ایسا نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی تھی. تو جو باہمی تفرقے بازی ہے یا تفرقے بازی سے اوپر اٹھ کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے جس میں یعنی ہمارے دشمنوں کا زیادہ ہاتھ ہے اور ہماری قوم کے لوگ جو ہیں وہ دشمن کے پروپیگنڈے کے شکار ہیں, جس کی وجہ سے یعنی کبھی ایک نام پہ کبھی دوسرے نام پہ جب فسادات کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت پہ ہماری سوات سائٹ پہ اور ہمارے جو یعنی ایجنسیز کا علاقہ ہے تو وہاں ایک خطے میں تقریباً کوئی 700-800 لوگ ہیں جنہوں نے ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا کہ ہم یہاں شریعت کا نظام قائم کریں گے. ریلی شریعت کا نظام قائم کرنا تو ہر ایک مسلمان کی جو باشعور ہے اس کی یہ دلی تمنا ہے, لیکن ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح نظام قائم کرنے کا حکم تھوڑی دیا ہے کہ آپ اپنی ریاست سے بغاوت کریں, آپ اس کے لیے اپنوں کا خون بہائیں, آپ اس کے لیے یعنی اپنے اقتدار کے لیے اپنے اختیار کے لیے آپ اس نوعیت کے طریقے اختیار کریں. تو یہ صرف وطن دشمنی نہیں ہے, اسلام دشمنی ہے, اسلام سے ناواقفیت کی علامت ہے. تو سرحد پار سے لوگ آئیں اور وہ یہاں کے لوگوں کو ساتھ میں لا کے اگر اس طرح سے یعنی ملکی سالمیت کے خلاف خطرہ بن جائیں تو اسلام کے احکامات موجود ہیں کہ رد فساد کے لیے آپ جو ایکشن لیں گے اس میں جتنے لوگ مارے جائیں گے یا جو بھی ہوگا یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو انہیں بھگتنا چاہیے. اور اس کے لیے ریاستی اداروں کو ضرور بھرپور طور پر اپنی سروسز دینی چاہیے, اور آلریڈی وہ کر رہے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ برکتیں دے. ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, میں آپ کے سوال سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یوتھ کی طرف سے سوال ہے کہ جو یوتھ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر کی طرف مطلب جو برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اور یوتھ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے اور اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہی ہے. پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسا کم بیک کا راستہ ہو رہا ہے, رشتے بھی چھوڑ رہے ہیں, اپنے ملک کو بھی چھوڑتے ہیں, اور ان کے لیے کوئی ہوپ ایسی ہو سکتی ہے؟ آپ کی بات ٹرو ہے کہ یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تو مکافات عمل ہے نا. آپ نے ایمان ڈرین کر دیا تو آپ کا برین جو ہے وہ کسی اور جگہ چلا گیا, آپ کی نسلیں جو ہیں وہ کسی اور کے خدمت گار بننے جا رہی ہیں. تو ہم نے اپنے یوتھ کو ایمان کا راستہ کب دکھایا تھا؟ ہم نے اپنے یوتھ کو اپنے رب کی پہچان کب کروائی؟ ہم نے اپنی یوتھ کو رشتوں کی پہچان کب کروائی؟ تو جب آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان نہیں دیتے, جب ان کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا ہی ہے نا. تو جہاں دنیا ملے گی وہاں لوگ چلے جائیں گے. تو دنیا جو ہے وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کے لیے انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے. تو اگر ہمارا یہ برین جو ہے یہاں کام کرے تو آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. چینج تو اس دھرتی پہ بھی آ سکتی ہے, لیکن اصل چینج صرف معاشی طور پر خوشحال ہونے سے نہیں آئے گی,
معاشی خوشحالی تو ایمان پر قائم ہونے کے نتیجے میں ملے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دیتا بھی اسی طرح سے۔ تو ایمان والوں کو اس جانب ضرور سوچنا چاہیے کہ اپنی نسلوں کو اپنے رب کا شعور نہیں دے رہے۔ میں آج کل یہی سوال سب سے کر رہی ہوں کہ دیکھیں، جانا تو ہم سب نے ہے، ہم اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور ہم اچانک لاگ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہم دوبارہ سائن ان ہو جاتے ہیں، سائن ان کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر میں لاگ آؤٹ ہو گئی تو مجھے اپنی فکر تو کرنی چاہیے، لیکن اپنے بچے کے بارے میں سوچئے کہ اگر آج میرا بچہ لاگ آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ سائن ان نہیں ہو سکے گا، کل اللہ کو جا کے کیا جواب دے گا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں پہ یہ کام کیا ہے کہ اپنے اللہ کو فیس کرنے کے قابل ہو؟ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ باہر جو لوگ ہیں انہیں کم از کم اس دھرتی کے رہنے والوں سے زیادہ احساس ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان لٹتے دیکھتے ہیں، اور اپنی نسلوں کو جب اپنے ہاتھوں سے نکلتا دیکھتے ہیں تو انہیں آگے بڑھ کے ایکشن لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ کافی ہو گئی ہیں ان جنریشنز کے لیے، لیکن بہرحال کرائسس اگر ان کے لیے، یہاں اس سے بھی زیادہ کرائسس ہے۔ تو بچہ آج کا یہ کہتا ہے کہ نہ یہاں ایمان بچے، نہ ہی آپ کی معیشت بچے، تو آخر ہم کس کی خاطر یہاں رہیں؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوثر نیازی کے میں اشعار سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے فقط، سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے، کیا اس بات سے بھی نہ تھی تجھ کو آگہی، رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ رزق تو ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ اپنی دھرتی ماں کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن بڑے مقاصد کے لیے پہلے بھی لوگ گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے اور انسانوں کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ تو بڑے مقاصد کے لیے کوئی جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بڑے مقاصد کے لیے تیار کریں گے تو بڑے مقاصد کے لیے نکلیں گے۔ میں سمجھتی ہوں ہماری یوتھ بیچاری کنفیوزڈ ہے، ان کے اندر خیر اس جنریشن سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ منافق نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے، ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو ان کے بڑے جو ہیں وہ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ بڑے ویسے اس طرح خالص نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے اندر 100 خرابیاں ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم وہ کھرے ضرور ہیں اپنے بڑوں کے نسبت کے ساتھ میں بات۔ کل ہماری ملاقات، استاذہ بتا رہی ہیں کہ ایک ملاقات ہوئی ینگ بچوں کے ساتھ، لٹرلی میں نے 40 سال کے بندے سے زیادہ بچوں میں وزڈم پایا ہے۔ 16 سال 17 سال کا بچہ، 15 16 17 18 میکسیمم، اس ایج گروپ کا بچہ جتنی میچورٹی کے ساتھ سوچ رہا ہے اپنی فیملی پرابلمس کو، اپنی ارد گرد کی پرابلمس کو، اور جتنا سینسٹیو ہے، انتہائی حیرت انگیز تھا۔ مختلف گھروں کے بچے ایک طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ زیادہ سینسٹیو ہے، زیادہ سوچ رکھتا ہے، اور ہم اس کو تھوڑا زیادہ ڈسکریج کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی اس کو سن نہیں پا رہے ہیں شاید۔ اور کل میں یہی بات کر رہی تھی کہ استاذہ ہمیں یوتھ کے ساتھ زیادہ سیشن رکھنے چاہیے، ان کی بات زیادہ سننی چاہیے۔ اور استاذہ نے جب ان سے یہ سوال پوچھا تو اتنا آئی اوپننگ تھا کہ کوئی ایسی ایک چیز اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سمجھتے ہو کہ آپ پیش کر سکو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ سے خوش ہو جائے، تو اتنے پیارے جواب تھے ہیومینٹی کے اوپر بیس کرتے ہوئے جو ہر بچے نے اس میں سے جواب دیا۔ اور ایک بچہ جو اسی ایج گروپ کا ہے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب لوگ اپنے پیرنٹس کو اور اپنے پیرنٹس کے پیرنٹس کو اتنا نہیں ان کا خیال کر پاتے اور ان کو اپنے ساتھ گھروں میں اس طرح سے نہیں رکھتے، تو میرے کسی وجہ سے میرے نانا نانی، کیونکہ ان کے بیٹے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ان کی ٹیک کیئر ہم کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنے گھر لے آئے، ہم میرے دادا دادی، میرے نانا نانی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر بزرگ کو الگ وقت دوں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں، ان کی ہر نیڈ کا خیال کروں، کوئی ایسی چیز نہ ہو ان کو جو میری ہرٹ کرے۔ ایک 16 سال کا بچہ یہ سوچ رہا ہے تو کمال کی بات ہے، تو اتنا پوٹینشیل ہے خیر کا۔ اور استاد یہ جو بھی آپ ایک بات کر رہی تھیں، کل ایک ماں کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کا بڑا سویر ایکسیڈنٹ ہو گیا، غالباً 11-12 سال کا ہوگا اس وقت ان کا بچہ ہے، کیونکہ کل جب وہ ماشاء اللہ بیٹھا ہوا تھا تو 17-18 سال کا تھا۔
تو کہتی ہیں کہ اتنا اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، اور جو مجھے خبر ملی تو پہلی بات جو میرے دل میں آئی نا واللہ وہ یہ تھی کہ اگر آج میرا بچہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں نے اس کو آگے کے لیے کیا تیار کیا تھا. یعنی وہی والی بات ہے، اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایماں پیدا والی بات نا، تو مطلب استاذہ پوٹینشیل بہت ہے اس قوم میں، اور ہماری یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے. ان کو کوئی راستہ نہیں دکھا پا رہا، شاید ہم ان کو سن نہیں پا رہے. دیکھیں مجھے ایک بچے نے کہا، اس کی مدر نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ یعنی خوفزدہ ہو گیا. کہ میں نے کہا کیا ہو گیا انہیں؟ کہتے تھوڑا ڈپریشن میں جا رہا ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ اگر اس سے فجر کی نماز مس ہو جائے تو اسے افسوس بہت ہوتا ہے. تو میں نے کہا ہر مسلمان کو افسوس ہونا چاہیے. تو کہتی ہیں کہ کیا آپ میرے بچے سے بات کریں گی؟ تو میں نے کہا میں ضرور کر لوں گی. بچہ جب آیا تو اس نے کہا کہ میں صرف اپنی ماں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس دن میں لیٹ ہو جاؤں رات کو سوتے ہوئے کہ ماں مجھے صبح کے وقت ضرور جگا دینا. تو میری ماں اس وقت آتی ہیں کہ جب نماز کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش چند منٹ پہلے بھی آ جاتی تو میں نماز ادا کر لیتا. دوسری بات ان کی والدہ نے کہی کہ یہ یعنی بہت زیادہ دوستوں کے ساتھ نہیں جاتا، میں چاہتی ہوں کہ گھر سے باہر جائے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں نہ تو یعنی میں باہر جاتا ہوں تو باہر کے اپنے معاملات ہیں، لیکن جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں اپنی ماں سے چاہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ بات کرو. تو میری ماں کو ایک ہی فکر ہے کہ میں کچن میں، کہ ہمارے گھر میں ہر طرح کے ملازم ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں. کھانا میری ماں نے بنانا نہیں ہوتا، لیکن میری ماں کے پاس پھر بھی میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا. کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، کاش میری ماں میرے پاس بیٹھے، مجھے کوئی میرے ساتھ بات چیت کرے، ہم مل کے کچھ نہ کچھ اچھی گفتگو کر لیں، اچھی بات چیت کر لیں تو میں اس پرابلم سے نکل جاؤں. تو یعنی ماں اپنے بچے کو وقت نہیں دے پا رہی. تو ہم دھرتی ماں کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم اس دھرتی پہ رہنے والی ماؤں کی بھی بات کریں گے کہ اگر اپنے اس دھرتی کے لیے جو ایمان کے حوالے سے حاصل کی گئی تھی آج ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، تو ماں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ماں کو اپنی ایکٹیویٹیز تھوڑا تبدیل کرنی ہوگی. اسے صرف اپنے بچے کی اور اپنے گھر والوں کی خوراک کا اور ان کی فزیکل نیڈز کا خیال نہیں رکھنا، ان کی ایمانی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور جو ٹائم اپنے بچے پہ انویسٹ کرنا چاہیے وہ ٹائم بھی انہیں ڈیو ٹائم بھی دینا ہوگا. اور ایک اور شاید یہ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک ہوگا یا نہیں، لیکن ایک بچہ مجھے رات سے میں 10 دفعہ مجھے اس بات نے ہانٹ کیا ہے. ایک 18 سال کا بچہ کہتا ہے کہ میں 8 سال کا تھا اور 8 سال میں میرے اس کے اوبیسلی اس کی مدر کی سیکنڈ میرج تھی، تو پہلے میرج سے جو ان کے والد کے بچے تھے میری ان سے بھی بہت اچھا تعلق ہے، میرا اپنی مدر سے بھی بہت اچھا تعلق ہے، لیکن دونوں کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. میں تھک گیا ہوں، 10 سال ہو گئے ہیں، میں ان کی بھی سنتا ہوں ان کی بھی سنتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپس میں ٹکرائے نہیں. میرا ہیپیسٹ مومنٹ ہوتا ہے جب میرے وہ بہن بھائی میرے پاس آتے ہیں، اور میری ماں کے لیے وہ ورسٹ مومنٹ ہوتا ہے. بٹ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ان کے بھی گلے سنتا ہوں. مجھے ایک سٹیج پہ لگا کہ میں ان کے گلے سن لوں اور ان کے بھی سن لوں اور کہیں پیچ اپ کرا دوں، میں ناکام ہوں. جیسے ایک 60 سال کا بندہ کہتا ہے نا، میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھک گیا ہوں استاذہ کہ میں کسی کو بھی منا نہیں پا رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ ہم اپنی نفرتوں کا بوجھ کتنے برے طریقے سے اپنے بچوں کے اوپر ٹرانسفر کریں. ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ وہ 18 سال کا بچہ، وہ بچہ کہتا ہے میں 8 سال سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، میں یہ نفرتیں دیکھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں ایک لفظ اپنے منہ سے ایسا نہیں کہنا چاہتا کہ میں کسی کو ہرٹ کروں، کیونکہ مجھے دونوں طرف کی بہت باتیں پتہ ہے. میں ایک لفظ ایسا نہیں کہنا چاہتا کہ میرے کسی جیسچر کی وجہ سے ان کا یا ان کا دل دکھ جائے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اپنی نفرتیں اپنی، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ساس سسر کے ساتھ ہو سکتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی کتنا بوجھ ہے. یقین کریں میں اس بچے کا جب جیسچر دیکھتی تھی سادہ بار بار تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک بچہ اتنی میچورٹی کے ساتھ اپنی بات بتا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کسی جملے سے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. ہم سب کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ہر قوم اپنی لیگیسی ٹرانسفر کرتی ہے نا. ہم کون سا ورثہ ہے جو اپنی نسلوں کو دے کے جا رہے ہیں؟ نفرتوں کا ورثہ،
اختلافات کا. ہم کیا چیز ہے جو اپنی جنریشنز کو دے رہے ہیں؟ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ایمان ٹرانسفر کرے گا، اور جس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی وہ کیا ٹرانسفر کرے گا؟ نفرتوں کے سوا پھر اور اس جہان میں ہے کیا؟ اور استاذہ ہماری ملک میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ ہم نے ایکسچینج کیا، یہ بھی خراب وہ بھی خراب، ایسے بھی خراب ویسے بھی خراب. بہرحال ہم سے انفارچونیٹلی ایسا ہو جاتا ہے. فائزہ میں ضرور مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اس دفعہ ہماری ریلیجس منسٹری جو ہے وہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ اس دفعہ سیرت کانفرنس 50ویں سیرت کانفرنس ہے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے اور اس کے کردار کے حوالے سے وہ منعقد کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جنریشنز کو سکھائیں کہ سوشل میڈیا کے توسط سے ہمیں کس طرح سے اچھا کردار ادا کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے خیر کی بات، بھلائی کی بات پہنچانی ہے اور شر کی بات کو روکنا ہے. تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں ان سارے پاکستان کے ان تمام اداروں کو جو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے جہاں کہیں بھی ہیں ایفرٹس کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی پلیز. اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعائیں بہت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامتی دے، اور اپریسیشن کیا ہم نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی اجر جو ہے نا اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو. اور میرے پاس یہ جو آپ ابھی گفتگو فرما رہی تھی نا، اس میں میرے پاس کچھ پوائنٹس تھے جو ہم لوگوں نے خود پریکٹیکلی جو ہے نا ہم نے فیس کیے ہیں. وہ ایک یہ کہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے نا، اس میں جو مدرز ہیں نا ان کا جو رول ہے نا وہ کچھ بہت نہیں اچھا. کہ جب مدرس کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی، تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی میں پروفیسر ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور وہ پھر کہیں گے کہ نہیں ہمارا بچہ صحیح ہے، آپ ہی غلط ہیں، کیونکہ چونکہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک یہ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ قرآن فہمی نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ میں چونکہ قرآن پڑھاتی بھی، ناظرہ بھی، حفظ بھی اور ترجمہ تفسیر بھی، جتنی میری اپنی کاوش اور جتنی وہ ہے، اب اس میں کہاں پہ فال آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن ناظرہ سیکھنا ہے، قرآن فہمی نہیں. اور ایک ہمارے معاشرے کا ایشو یہ چل رہا ہے کہ حدیث سے ڈنائی پھر سے جی وہ جو فتنہ انکار حدیث تھا نا، وہ ہمارے معاشرے میں پھر سے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی کہ میری کئی لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانیں گے اور حدیث چونکہ وہ اس وقت لکھی نہیں گئی وہ بعد میں، یعنی کہ جو بھی انہوں نے اپنی وہ سوچی ہوتی ہے، ان کی جو مائنڈ کی برین واشنگ جو ہوئی ہوتی ہے، آپ سمجھ پا رہی ہوں میں کیا کہنا چاہتی ہوں. یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں نا یہ ہمارے معاشرے میں اٹھ رہے ہیں. اب ایک چیز اور جو میں نے آبزرو کی، ہمارے اکثر جو قاریہ حضرات ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ قرآن پاک ارننگ کے لیے پڑھا رہی ہیں اور بغیر سیکھے بغیر سمجھے، ان کی خود اپنی بھی قرات نہیں ہے. اور ان سے بھی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ باقاعدہ طور پہ کوئی کورس کر لیں، کوئی سیکھ لیں، تو بس ان کو یہ کہ ہم نے ارننگ کرنی ہے، قرآن فہمی کی طرف نہیں آنا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اس سے اگلا جو المیہ وہ کیا ہے کہ جو پیرنٹس نا وہ کہیں گے کہ قاری صاحب موجود ہیں اور وہ ان کا ایمان اپنا ہے، ہمارے بچے کا ایمان اپنا ہے، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن حضرات کو وہ دین کے عالم نہیں ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ جو فال ہے نا ہمارے معاشرے کا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دین کا فہم نہیں ہے. اور ہماری جو ماؤں نے جو کریکٹر ادا کرنا تھا نا، رول ادا، وہ بچوں کو بہت پیچھے لے کے جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ وہی آپ کی بات کہ ان کو ٹائم دیں، ان کی بات توجہ سے سنیں. اور میجورٹی ایشوز تب ہوتے ہیں جب وہ بچیاں آ کے کہتی ہیں جی پیرنٹس ہمارے مدرس بھی نہیں اور فادرس بھی نہیں، سب اپنی اپنی لائف. تو یہ ایک بہت چیز جو نا دل دکھانے والی ہے. اچھا ایک چیز اور میں اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں. جو قرآن فہمی کی بات ہو رہی ہے نا، اکثر یہاں پہ سیشن میں بھی آپ بھی فرماتی ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. یہ جو ینگ جنریشن ہے نا، جب تک قرآن نہیں سمجھ کے پڑھیں گے نا تب تک ان اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جا سکتے ہیں. یہ جو تھی نا کہ ہماری کیفیتیں چینج ہوتی ہیں. سورۃ ابراہیم میں خود بھی حافظہ ہوں، لیکن منزل کرتے ہوئے وہ کیفیت نہیں ہوتی جو سنتے ہوئے ہوتی ہے. سورۃ ابراہیم پڑھیں، سورۃ حامیم سجدہ پڑھیں، اس میں خود ہی سوال ہے، خود ہی جواب، اتنا اچھا کنیکشن ہو. اور ایک ایک آیت کو چھوڑ کے ایک ایک ورڈ سے نا وہ غور و فکر کی
وہ دعوت دیتا ہے. اور اس کو پڑھ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی جیسے وہ تذکرہ ہوتا ہے جہنم کا, اور ایسا لگتا ہے جیسے دل ابھی دوبارہ واپس نہیں پھٹ جائے گا. یعنی کہ یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس قرآن فہمی ہو, تو قرآن پھر اثر تب کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس فہم ہو. جزاک اللہ خیر. بہت ہی عمدہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے ریز کیے, اور یقیناً جو لوگ یعنی معاشرے کے اندر اس کی بیٹرمنٹ کے لیے, لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کے سامنے ایسی صورتحال آتی ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر کوئی قرآن کے الفاظ تو سیکھنا چاہے لیکن قرآن کو سمجھنا نہ چاہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کسی ماں یا کسی باپ کی اپروچ تو نہیں ہے کہ وہ خود بھی نہ سمجھنا چاہتے ہوں؟ یا یہ ہے کہ یعنی اس کی ریزن تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. آپ کا میڈیا, آپ کا سوشل میڈیا, آپ کے دوست, آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, جہاں کسی چیز کی نیڈ فیل نہیں کی جاتی, جس کو ویلیو نہیں کیا جاتا, یہ سب چیزیں ہی اس کے لیے آتی ہیں. لیکن ریئلی جیسے ہر ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے نا, جو بھی مشین آپ یوز کرتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے اس کے ساتھ انسٹرکشن مینول ہوتا ہے کہ آپ اس مشینری کے یہ پرزیں, اور آپ اس کے لیے یہ اس کی انسٹرکشن سے ایسے اس مشینری کو یوز کرو گے. تو ہر کوئی جو یعنی روپیہ لگا کے یا پیسہ لگا کے جو ہے وہ مشینری کو خریدتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میری رقم ڈوب جائے. اس لیے وہ اس مشینری کو ٹھیک طریقے سے آپریٹ کر کے اب فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے, مشینری کو بھی بچانا چاہتا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشینری جو ہمیں دی ہے, مائنڈ, باڈی اینڈ سول, اس کے لیے ہم کسی قسم کے انسٹرکشنز پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس نے ہمیں کریٹ کیا, جس نے ہمیں بنایا ہے, اس کی انسٹرکشنز کو سمجھے بغیر, اس کو جانے بغیر ہم جس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو نیچرلی یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے زندگی کا بڑا اچھا ورژن مل گیا, لیکن یہ ہے کہ اس زندگی کا نتیجہ اچھا نکلنے والا نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشینری جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہ ہو تو وہ نفع مند بھی ہو؟ نفع مند تو وہ تبھی ہوگی کہ جس کے لیے اسے استعمال کیا گیا, بنایا گیا, اس کے لیے اسے استعمال کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مشینری ہمارے جسم کی بنائی, ہماری روح اور ہماری عقل ہمیں دی, اس کے استعمال کا بہترین طریقہ کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, جو محمد رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا. اس لیے ہمیں ضرور اللہ کی کتاب کو توجہ دینی ہوگی اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں وہ قرآن تھمانا ہوگا. اس قرآن کو خود بھی اپنا انسٹرکشن مینول بنائیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیے کہ یہ آپ کا انسٹرکشن مینول ہے جس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. اور آپ کی بات ٹرو ہے, آپ نے کہا کہ ماں جو ہے وہ خود یعنی اس طرح جیسے تربیت کرنی چاہیے ویسی تربیت نہیں کر پائی. اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو ان کی ماؤں نے ان کی تربیت نہیں کی, اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو ان کی ماؤں نے ان کی نہیں کی. نسل در نسل چلنے والا سلسلہ. کتنی اہم بات تھی جو نیپولین نے کہی, اگرچہ ایک نان بلیور ہے لیکن کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. آج آزادی کے اس دن پہ ہم ضرور یہ یعنی اس بات پہ غور و فکر کر لیں, پاکستان کو اچھی ماں چاہیے, ایسی ماں چاہیے جو اپنے پاکستان کے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کے افراد کو صالح بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو ماؤں کی تربیت ضروری ہے, پیرنٹنگ سیکھنی بہت ضروری ہے. مجھے